السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور سب کے لیے یہ قرآن پاک کا ترجمہ عملی زندگی میں مددگار ثابت ہو رہا ہوگا۔ ویورز، ہمارا چوتھا پارہ ہے جس کا چوتھا رکوع چل رہا ہے، جس کی ہم نے تقریباً 2 سے 3 آیات پڑھی ہیں پچھلی 2 ویڈیوز میں۔ ان میں ہم نے جنگ احد کا واقعہ پڑھا اور اس کے بعد پڑھا کہ اللہ پاک کس طرح سے یاد کراتا ہے اپنے احسانات کہ کس طرح اللہ پاک نے مدد کی، ڈگمگاتے ہوئے قدموں کو کس طرح سے اللہ پاک نے سہارا دیا اپنی رحمت کے صدقے سے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ آج اللہ پاک کی ذات کیا ارشاد فرماتی ہے۔ آگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تقولوا، جب آپ فرما رہے تھے، للمؤمنین، مومنوں سے، الن یکفیکم، کیا تمہیں یہ کافی نہیں، کہ یمدکم، تمہاری مدد فرمائے، ربکم، تمہارا رب، بثلاثۃ آلاف، 3000 من الملائکتی، فرشتوں سے، منزلین، جو اتارے گئے ہیں، بلا، ہاں کافی ہیں، ان بشرط یہ کہ تصبرو، تم صبر کرو، وتتقو، اور تقوی اختیار کرو، ویاتوکم، اور دھمکے تم پر وہ، من فورہم، تیزی سے، ہاذا، اس وقت، یمددکم، مدد کرے گا تمہاری، ربکم، تمہارا رب، بخمسۃ آلاف، 5000 من الملائکتی، فرشتوں سے، مسومین، جو نشان والے ہیں۔ اب یہاں بدر کا ہی واقعہ چل رہا ہے جس کا ہم نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا۔ مدینہ طیبہ سے تقریباً 20 میل کے فاصلے پر ایک کنواں ہے جس کا نام بدر ہے۔ اسی مقام پر اسلام اور کفر کی پہلی ٹکر ہوئی۔ ہجرت کا دوسرا سال تھا، جمعۃ المبارک کا دن تھا اور رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی۔ مسلمانوں کی تعداد 310 سے کچھ اوپر تھی اور کفار کا لشکر 1000 کے قریب تھا۔ جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تو اللہ کے محبوب نے طلب نصرت کے لیے بارگاہ الہی میں ہاتھ پھیلائے، یعنی اللہ پاک کی مدد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی، اے اللہ، اپنا وعدہ پورا فرما، اگر مسلمانوں کا یہ مختصر گروہ ہلاک ہو گیا تو روئے زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ محویت کا یہ عالم تھا کہ دوش مبارک سے چادر گر پڑی، یعنی اتنے محو ہو کر میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ آپ کے شان مبارک سے چادر گر پڑی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیچھے سے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گلے سے لگا لیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ ادب و نیاز میں ڈوبی ہوئی دعا قبول ہوئی اور دنیا نے دیکھا کہ چند مجاہدوں نے بدر کے میدان میں کفر کو ایسی شکست دی کہ جس کے بعد وہ سنبھل نہ سکے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تھی۔ ابھی یہاں ایک اور پوائنٹ غور طلب آ گیا کہ جب کبھی بھی مشکل ہو تو بجائے شکوے شکایتیں کرنے کے، رونے دھونے کے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ اللہ کو بہت پسند ہے اپنا گڑ گڑاتا ہوا بندہ اللہ کی طرف آئے۔ اللہ کو بہت پسند ہے کہ مشکل میں بندہ اس کی بارگاہ میں اس کے حضور سجدہ ریز ہو جائے اور خوب رو رو کر اس سے دعائیں مانگے۔ اللہ پاک ایسے بندے کو کبھی نامراد واپس نہیں لوٹاتا ہے، بلکہ اللہ پاک تو اپنے بندے کی محبت دیکھتا ہے، اس کا صبر دیکھتا ہے، اس کی ہمت دیکھتا ہے۔ اللہ کی رحمت تو ہر وقت جوش میں رہتی ہے۔
اللہ پاک تو کہتا ہے کہ میں 70 ماؤں سے بڑھ کے اپنے بندے سے پیار کرتا ہوں، تو ایک ماں جو اپنے بچے کا ایک آنسو نہیں دیکھ سکتی ہے، تو اللہ کو اس کے برابر 70 ماؤں کے برابر پیار ہے اپنے بندے سے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب کی ذات اپنے بندے کو نامراد لوٹا دے؟ یہ تو صرف بندے کے پاس مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ ہمیں تو مانگنا ہی نہیں آتا، اور ہم گلے شکوے کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری سنتا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اپنی قلت اور بے سر و سامانی کے باوجود مسلمان بڑی بے جگری سے میدان بدر میں لڑے تھے۔ اسی اثناء میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ کفار کا ایک اور کماندار ایک بڑی فوج لے کر کفار کی مدد کو آ رہا ہے۔ اس سے مسلمانوں کو کچھ پریشانی ہوئی، لیکن اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہوا کہ کفار کی مدد آ رہی ہے، تو تمہاری مدد کے لیے بھی تو 3000 فرشتے اللہ کی ذات بھیج رہی ہے، تم پریشان نہ ہو، آسمان سے تمہارے لیے بھی 3000 فرشتوں کی فوج آئے گی، اور اگر تم صبر اور تقوی اختیار کیے رکھو تو یہ تعداد بڑھ کر 5000 ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے سب کچھ قرآن پاک میں خود ہی بیان فرما دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے اس طرح سے ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام کے حوصلے بلند ہو گئے، اور فرشتوں کی آمد کس غرض سے تھی کہ اکثر علماء نے فرماتے ہیں کہ انہوں نے، کچھ علماء کا یہ خیال ہے کہ وہ خود جنگ کرتے رہے، لیکن کچھ علماء کا یہ خیال ہے کہ فرشتوں کی آمد سے ہی صحابہ کو وہ طاقت حاصل ہوئی کہ وہ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ لڑ سکے اور انہوں نے شکست دے دی۔ اللہ پاک کی ذات ہی مدد کرنے والی ہے۔ پھر فرشتوں کا نزول کامیابی کی ضمانت تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آسمان سے مدد آئے اور کامیابی نہ ہو سکے مسلمانوں کو۔ پھر اس آیت میں یہ بھی سبق دیا گیا ہے کہ اعتماد اور توکل اللہ کی ذات پر ہی ہونا چاہیے، وہی فاعل حقیقی ہے، ہر چیز اسی کے دستے قدرت میں ہے، یعنی اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کچھ لوگ روزمرہ کے کام بھی چھوڑ کر اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں، تو یہ حضرت سہل فرماتے ہیں کہ یہ جو شخص اپنے روزمرہ کے کام چھوڑ کر بھی توکل کر لے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اعتراض کرے گا۔ مثال کے طور پر یہ کہ روزمرہ کا کمانا، محنت کرنا، یہ کام ضروری ہیں، اس کے بعد پھر اللہ کی ذات پہ توکل کرنا اصل توکل ہے۔ یہ نہیں کہ گھر بیٹھ جائیں اور کہیں کہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے آ جائے گا، یہ تو محنت سے جی کترانے والی بات ہوئی جو اللہ پاک کو بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، وہ بھی اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کھاتے رہے، اپنے گھر والوں کی مدد کرتے رہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم گھر بیٹھ کے محنت سے جی چراتے رہیں اور کہیں کہ اللہ پاک ہماری مدد نہیں کر رہا؟ اللہ پاک تو ہر محنت کرنے والے کی مدد کرتا ہے۔ محنت کرنے کے بعد پھر اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے، یہ نہیں کہ سب کچھ اپنے ہاتھ میں کر لے اور اپنی محنت پہ ہی تکیہ لگا لے، جبکہ اللہ کی مدد اگر شامل حال نہیں ہے تو محنت بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اللہ کی ذات پہ یقین رکھ کے محنت کرنا ہی توکل ہے۔ ہمارے سمجھنے میں بھی بہت غلطیاں ہیں جو کہ ہمیں پستی کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ کاش اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ عطا کر دے کہ ہم اس پستی سے نکل کر بلندیوں کی طرف جا سکیں۔ آج کی ویڈیو یہاں تک ہی، نیکسٹ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔